آپ سب کا بہت شکریہ. پہلے میں کچھ اہم باتوں پہ بات کر لوں گا, پھر کوشچن آنسر آپ بعد میں کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملک میں دہشت گردی کے حالات ہیں, اور بالخصوص بلوچستان میں اور پختونخوا میں جو حالات ہیں, اس کے اوپر جو ہمارے لیڈر عمران خان کی ہمیشہ پالیسی رہی ہے, اور ہماری وہی پالیسی ہے کہ ان کا حل جو ہے وہ صرف مذاکرات کے ذریعے ہو سکتا ہے, اور اس کا عملی ثبوت ہے ہمارے پاس. ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ صرف بات کرتے ہیں, ایک چیز ہوتی ہے جو عملاً آپ نے کی ہوتی ہے اور اس کے ریزلٹس آئے ہوتے ہیں. تو عمران خان کی جب حکومت تھی تو آپ نے دیکھا کہ ملک میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی, لیکن اس کے پھر بعد جب حکومت ہٹائی گئی, جس طریقے سے ہٹائی گئی اس پر بھی بڑے سوال ہیں, اور جنہوں نے ہٹائی اس وقت کہا کہ ہم نے ہٹائی ہے, بعد انہوں نے کہا کہ جی باجوہ صاحب نے ہٹوائی ہے. تو اس سے بڑے کویشچن اٹھتے ہیں, اور ہمارے اس پہ تفوضات تھے, ہیں اور رہیں گے, اور اس کے لیے اپنی ایک جنگ ہم لڑ رہے ہیں. تو اس وقت کے حالات کے بعد جب جیسے ہی یہ انہوں نے ہماری حکومت گرائی, تو ایک کام شروع ہو گیا کہ ایک پارٹی تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے تمام اداروں نے اپنا مکمل جتنا بھی زور تھا وہ اس پہ لگانا شروع کر دیا, اور ہماری پارٹی کے لوگوں کو توڑنا, ہماری پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو توڑنا, پریس کانفرنسز, چھاپے, جعلی پرچے, ہر طرح کی چیزیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں, قوم کے سامنے ہیں. اور جب اپنا فوکس یہاں پہ کر دیا تو جو اصل کام تھا ان کا اسے فوکس ہٹا دیا, اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ دوبارہ وہ چیزیں جنم لینے لگیں, اور دوبارہ دہشت گردوں نے اپنی جڑیں ان ایریاز میں اسٹیبلش کر لی. اس میں درمیان میں ایک اور چیز جو ساتھ ساتھ ہوتی رہی وہ یہ تھی کہ عوام کے درمیان اور اداروں کے درمیان ایک گیپ آ گیا, اعتماد ختم ہو گیا, اور وہ اعتماد ختم ہونے کی وجہ سے مزید یہ چیز بڑھتی گئی, اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا, کیونکہ جب عوام آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ ایسی کسی جنگ کا اور ایسے علاقوں میں آپ اس چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہماری ایک 2200 کلومیٹر کی ایک طویل ایک بارڈر ہے, اور یہ بارڈر جیسے ملک کے ساتھ نہیں ہے, یہ وہ ملک کے ساتھ ہماری بارڈر ہے کہ جس میں 2 سپر پاورز نے صرف جنگ نہیں لڑی بلکہ جنگیں ہاری ہیں انہوں نے وہاں پر. پہلی جنگ جو رشیا کے ساتھ ہوئی اس میں تو پاکستان نے بھی ایک طرح سے وہ جنگ میں حصہ لیا, باقاعدہ جہاد کا اعلان کر کے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ صرف افغانستان نے نہیں جیتی, پاکستان نے بھی ساتھ مل کر جیتی وہ جنگ. دوسری جنگ کے ٹائم ہماری پالیسی چینج تھی, اور جہاد کے بجائے ہم امریکہ کی سپورٹ پہ آ گئے, اور اس سے یہ رزلٹ نکلا کہ حالات ہمارے کشیدہ ہونا شروع ہو گئے افغانستان کے ساتھ, اور جو اب تک وہ کشیدگی کے حالات مزید بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو میں ابھی بھی یہ بات کروں گا کہ جو میں نے بار بار کہا, حکومت سنبھالنے کے بعد کہا, ہر میٹنگ میں کہا, اور تقریباً 3.5 مہینے پہلے میری اس بات پہ آمادگی کی اداروں نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے کہ آپ TORs بنائیں اور افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے لیے ہم آگے بڑھیں گے. تو TORs بھیجے ہوئے تقریباً 3.5 مہینے ہو گئے ہیں. بار بار میں ریمائنڈر بھی دے رہا ہوں کہ میرے ساتھ بیٹھو اس پہ, کیونکہ اسے میں نے جرگے بھی کیے. پہلے چھوٹا میں نے ایک جرگہ بنایا, اس کے بعد فالوڈ بائی ایک بڑا جرگہ جو ہم نے ہر قوم سے بندے لے کے بھیجنا تھا, along with جو فیڈرل گورنمنٹ نے ہمیں لوگ دینے تھے اپنے. تو ہمارا کام مکمل ہے اس لحاظ سے, لیکن یہاں سے ہمیں کوئی جواب بھی نہیں آ رہا, ہمارے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات بھی نہیں کی جا رہی. تو میں پھر دوبارہ یہ کہوں گا کہ ہمیں اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچنا چاہیے, اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے اس کا. اور آپ کے سامنے جو حالات چل رہے ہیں اس کا جو رزلٹ آ رہا ہے دوبارہ, وہ ابھی ریسنٹلی جو ایک واقعہ ہوا ہے کاٹلانگ میں. اب کاٹلانگ کا جو یہ علاقہ ہے, جہاں جہاں بھی بارڈر کہیں پہ جا کے لگتی ہے تو اس کے نیچے کے علاقے بھی اس سے ظاہری بات ہے پھر متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ پراپرلی اپنی ریٹ کو بحال نہ کریں. آپ پورے ساؤتھ کے بھی میں دیکھ لیں, نیچے کے جو ضلع ہیں وہ اس وقت سارے کے سارے جو ہے وہ دہشت گردی کی ذات میں آئے ہوئے ہیں. اس طرح جو اوپر والا علاقہ ہے اس میں بھی 9 مہینے پہلے ہمارے ایک SSP جو ہے اعجاز صاحب شہید ہوئے. یہاں پر ادھر ہی دہشت گرد موجود تھے اور ان سے مقابلے میں وہ شہید ہوئے, اور اسی علاقے میں ان کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ پائے جاتے ہیں. اور اس کے اندر 2 بڑے میجر جن پہ بہت بڑے ہیڈ بنی تھے, 2 ٹیررسٹ یہاں پہ مارے گئے. لیکن انفارچونیٹلی کیپیسٹی کی کمی ہے, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر ہمارے 10 بے گناہ شہری, خواتین, بچے اور ہمارے شہری جو ہے اس میں شہید ہو گئے, جس پہ ہم مذمت بھی کرتے ہیں, اور ہماری ذمہ داری بھی ہے کہ اپنے شہریوں کو ہمیں تحفظ دینا ہے. تو اب میں جو ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں کہ ہر چیز میں سیاست نہ کی جائے. مجھے نہایت ہی افسوس ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر, ان کے منسٹرز پہ اور وزیر اعظم پہ, کہ جس طریقے سے ہمارے شہری شہید ہوئے اور انہوں نے اس کو ایسا رنگ دیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو, جبکہ فیلئر ان کا ہے. میں یہاں پہ واضح کرتا ہوں کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوتے رہتے ہیں ان ایریاز میں جہاں پہ اطلاع ملتی ہے کہ ٹیررسٹ موجود ہیں یا کوئی تشکیل آ رہی ہے. اس میں ہماری پولیس بھی ہوتی ہے, CRD بھی کام کرتی ہے, اور آرمی ادارے, لا انفورسمنٹ ایجنسی بھی کام کرتی ہیں. اس IBO کے اندر نہ ہماری حکومت کو پتہ تھا اور نہ ہماری پولیس تھی اس کے اندر.
یہ پیور آپریشن تھا اور ان اداروں کا تھا کہ جو فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے آتے ہیں. بجائے اپنی کیپیسٹی بہتر کرنے کے، بجائے اپنی غلطی ماننے کے، افسوس کرنے کے، الٹا اس کو ایک اور رنگ دینا میرے خیال میں آنکھیں بند کرنے والی بات ہے. اور آنکھیں بند کرنے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوتے. ہمارا یہ فرض ہے کہ جو کولیٹرل ڈیمیج پہلے بھی ہوا ہے عام شہریوں کا، مختلف جو میجر آپریشن ہوئے، اب یہ جو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے جو آئی بی اوز ہیں جو ایسے علاقوں میں ہوتے ہیں، اگر ان میں بھی یہ کام ہوگا تو ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو برداشت بھی نہیں کریں گے. یہ ایک کلیئر میسج ہے ہمارا. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے اور اپنی کیپیسٹی بلڈنگ ہم کر رہے ہیں. 30 ارب روپیہ جب سے حکومت آئی ہے ہم نے CRD اور پولیس کو دیا ہے اسٹرینگتھن کرنے کی اپنی پولیس کو. لیکن اس طریقے سے آن بورڈ کیے بغیر اس طرح کا کوئی ایکشن کرنا اور اس کے بعد جو رزلٹ آئے اس رزلٹ کے اوپر بجائے فیڈرل گورنمنٹ کو سچائی بیان کرنے کے اس طرح کے بیانات دینا یہ قابل مذمت ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دوسری بات کہ ہمارا جو پروونشل ایکشن پلان ہے اس پہ ہم نے کام شروع کیا ہوا ہے اور ہم نے اپنا پروونشل ایکشن پلان جو بنایا ہے وہ ہم نے یہ چیزیں مد نظر دیکھ کر بنایا ہے کہ اس سے پہلے جو تجربات ہوئے، جو چیزیں ہوئیں، ان کا کیا رزلٹ آیا اور اب ہم کیسا پلان بنائیں گے جس سے ہمیں اچھے رزلٹس آئیں گے. اس کے اندر الحمدللہ ہم نے اسے ورکنگ شروع کی ہوئی ہے اور اس کو ہم آن گراؤنڈ جس طریقے سے کر رہے ہیں اس کے بڑے اچھے نتائج آ رہے ہیں. آپ نے خود دیکھا کرک کے اندر حملہ ہوا اور عوام نکلی کہ ہم اپنی پولیس کے ساتھ ہیں، فورسز کے ساتھ ہیں اور ہم مقابلہ کریں گے دہشت گردی کا. اس طرح لکی کی عوام نے اسی طریقے سے اعلان کیا کہ اگر کوئی حملہ ہوگا، دہشت گردی ہوگی تو ہم بھی کھڑے ہوں گے. اور فالوڈ بائی ہمارے اور جو ضلع ہیں ان کے اندر بھی ماشاءاللہ ایک ایسا عوام کے اعتماد کے ساتھ ایک ایسا لائمر بنایا جا رہا ہے کہ عوام ساتھ کھڑی ہو اور اپنی فورسز جب کھڑی ہوگی تو دہشت گردی کا مقابلہ بھی کرے گی اور خاتمہ بھی کرے گی. لیکن یہاں پر جو رویہ فیڈرل گورنمنٹ اور ان کی پالیسیز کا ہے اس سے جو ریزلٹس آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں اور آگے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ بالکل بڑے خطرناک ہیں. اس لیے میں دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں کہ جس بات چیت کے اوپر آپ نے آمادگی کی ہے اس کے اوپر آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے، کیونکہ جب تک افغانستان کے اندر امن نہیں ہوگا، اس بارڈر کے اوپر حالات ٹھیک نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس پورے ریجن میں امن قائم نہیں ہو سکتا. صرف باتوں سے، دعووں سے کچھ بھی نہیں ہونا اور اس کے رزلٹ ہمارے سامنے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. اب ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے وہ لوگوں نے ہتھیار کیوں اٹھایا، اس کی وجوہات ہوں گی، ہماری غلط پالیسیز ہوں گی. اب انہوں نے ہتھیار اٹھا ہی لیا ہے تو ان سے نمٹنے کے لیے جس طریقے سے نمٹا جا رہا ہے تو میرے خیال میں یہ غلط ہے. اپنے لوگوں کو اون کریں. وہ کہتے ہیں ون دا ہارٹس. اس جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کو لوگوں کے دل پہلے جیتنے پڑیں گے، اعتماد کا رشتہ بحال کرنا پڑے گا، لوگوں کو ساتھ ملانا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اس کے اوپر اپنے صوبے کی حد تک، تو ہم انشاءاللہ اپنی جس طرح پولیس کو امپاور کر رہے ہیں، اسٹرینگتھن کر رہے ہیں، اپنے پروونشل پلان جو ہم نے بنایا ہے اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا شروع کیا ہوا ہے، تو ہم اس کے ریزلٹس تو لے لیں گے. لیکن جب تک فیڈرل لیول کے اوپر اوور آل اس ریجن میں ہماری بارڈرز کے اوپر افغانستان کے اوپر پراپر کوئی بات چیت نہیں ہوگی تو ہمیں وہ ریزلٹس نہیں آ سکتے جو ریزلٹس ہم اس حوالے سے چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ افغان ریفیوجیز کا جو معاملہ ہے اس پہ پختونخوا حکومت کا بڑا ایک واضح قسم کا موقف ہے کہ اپنی روایات کو دیکھتے ہوئے ہم کبھی بھی لوگوں کو اس طریقے سے، اس طرح پہلے ہوا کہ لوگوں کو جا کے بارڈر پہ چھوڑ دیا گیا بے سر و سامانی کی حالت میں، بچوں کو، خواتین کو، بزرگوں کو، اور اس سے پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے، وہ سب کے سامنے ہے. چونکہ یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے، انلیگل جو فارنرز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے صوبے میں ہم نے کیمپ لگا لیے ہیں. ہمارے صوبے میں والنٹیئر بنیاد پہ جو جانا چاہتا ہے ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، عزت دیں گے اور اپنے اخراجات کے اوپر ان کو عزت سے چھوڑ کے بھی آئیں گے. جو یہاں سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں ان کے لیے بھی ہمارا یہی رویہ ہوگا اور یہی ہماری روایات ہیں. لیکن صوبے کی پولیس، صوبے کی انتظامیہ کسی کو بھی زبردستی نہیں نکالے گی وہاں سے. یہ ایک کلیئر میسج ہے، کسی کو بھی نہیں نکالے گی، کیونکہ ان حالات میں کسی کو اس طرح نکالنا کہ وہاں پر ان کے لیے بندوبست نہ ہو، وہاں پر وہ گورنمنٹ ان کو اون نہ کرے، وہاں پہ ان کی رہائش کے لیے، ان کے کھانے پینے کے لیے، ان کی زندگی گزارنے کے لیے کوئی ارینجمنٹس نہ ہو، تو اس طریقے سے لوگوں کو باہر بھیجنا بلکہ اس طریقے سے نکالنا جو ہے وہ نہ ہماری پالیسی ہے، نہ ہی ہماری روایات ہیں اور نہ ہی ہم ایسا کرنے دیں گے. آخر میں
صوبے کے NFC کے حوالے سے اور کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں جو کہ بیسیکلی جڑ ہیں کہ یہ جو حالات بن رہے ہیں اور ہم نے جو مرج کیا ایک ایسے علاقے کو جہاں پہ ہم نے آپریشن کیے اپنے لوگوں پر اور اس سے کوئی ریزلٹس بھی نہیں آئے، تو اس کے بعد ہم ان کو جو وعدے کیے تھے وہ وعدے ہم نے پورے نہیں کیے، جس سے اور بھی غیر اعتمادی ہوئی ہے۔ اس وقت NFC نہ دینا، 58-57 لاکھ آبادی آنے کے بعد اس صوبے کے ساتھ اور اس صوبے کی اس عوام کے ساتھ جو ان کے ساتھ منسلک ہوئی ہے، مرج ہوئی ہے، ان کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہے۔ میں نے اپریل کی ڈیڈ لائن دی تھی، میرے ساتھ انہوں نے ایگری کیا تھا کہ اپریل میں NFC بلائی جائے گی، ریوائز کیا جائے گا اور یہ ایجنڈا آئے گا، تو ایجنڈا ہمارا یہ قانونی اور آئینی حق ہے، اس پہ ہمیں بھی کنٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمیں آئینی طور پر یہ پیسہ مل رہا ہے آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے جو آئین میں لکھا ہوا ہے۔ تو ابھی صدر صاحب کو جو ہے وہ کرونا ہوا ہے، مجھے پتہ چلا اپریل سٹارٹ ہوتے ہی، میری دعا ہے کہ وہ جلدی سے احتیاط ہو جائیں، کیونکہ اپریل میں ہی NFC ہونی ہے اور ان کا ہونا ضروری ہے، نہیں تو پھر قائم مقام صدر جو بھی ہوں گے ان سے ہم یہ کام کرائیں گے۔ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، اپریل مینز اپریل، یہ میرا آئینی حق ہے، اس آئینی حق کے لیے پھر میں نکلوں گا، پورے صوبے کی عوام کو بھی لے کے نکلوں گا، پورے صوبے کی پولیس کو، انتظامیہ کو، سرکاری ملازمین کو، سب کو لے کے نکلوں گا، اور یہ حق میں مانگتا ہوں، اور اگر مجھے یہ حق نہیں ملے گا تو پھر میں دکھاؤں گا کہ میرا صوبہ، میری عوام اتنی کمزور اور اتنی لاوارث نہیں ہے کہ اپنا حق نہ لے سکے۔ مجھے اس وقت AIP کا وہ پیسہ جو کہ فیڈرل گورنمنٹ دیتی ہے مرج ڈسٹرکٹ میں، ان حالات کے باوجود بھی پچھلے 11 مہینوں سے پیمنٹ نہیں ہو رہی، میں چلا رہا ہوں پھر بھی نظام کو الحمدللہ، لیکن یہ نہ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی اتنی سیریسنس ہے۔ اس حوالے سے جو نیٹ ٹائیڈل کا ہمارا وہ 2020 ارب ہے، وہ تو علیحدہ ہے ایشین قاضی والا، اس کی تو بات چلے گی، اس کے علاوہ جو ریگولر ہمیں آتا ہے اس میں بھی 75 ارب روپیہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ یہ ثابت کرتا ہے ان کی سیریسنس کو ریگارڈنگ KP ایک صوبہ اور پھر مرج ایریا جو کہ مرج ہو کے ہمارے ساتھ آیا۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ریونیو میرے پاس بہت ہے، میں ایک نظام کو چلا رہا ہوں، لیکن ان پیسوں کے ملنے سے ان لوگوں کی جو ڈیولپمنٹ ہوگی، یہاں پر جو امپلائمنٹ ہوگی، یہاں پر جو مسائل حل ہوں گے، اس سے یہ حالات کنٹرول ہوں گے۔ تو مہربانی کر کے، ہم پاکستان کا حصہ ہیں، ہمارا یہ آئینی حق ہے اور ہمارا یہ قانونی حق ہے، ہمیں یہ دیا جائے۔ اس وقت بھی کرم میں مسئلہ بنا، سارا فائنینس صوبائی حکومت کر رہی ہے اس کو۔ آپ کا بکاخیل میں کیمپ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے پیمنٹس روکی ہوئی ہیں، ان کو پیمنٹ صوبائی حکومت کر رہی ہے، احسان نہیں کر رہی، ہمارا یہ فرض ہے، ہم کریں گے، لیکن جس کی ذمہ داری ہے، جس کی کمٹمنٹ ہے، اس کا نہ کرنا ان کی مس کمٹمنٹ، ان کی ذمہ داری اور غیر سنجیدگی، یہ تینوں چیزیں جو ہیں اس سے واضح ہوتی ہیں۔ اور میں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ جو یہ باتیں میں نے کی ہیں، اسے میں نے ٹائم لائن بھی دے دی ہیں، اسے میں نے موقع بھی دے دیا ہے، اس کے اوپر آگے پھر جو بھی چیز آئے گی سامنے تو اسے پھر آپ کو، پھر قوم کو پھر انشاءاللہ اس پہ آگاہ کیا جائے گا۔ آپ نے دہشت گردی کی بات کی، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی پاکستان کے لوگوں کو، مسافروں کو بے دردی کے ساتھ کے بسوں سے اتار کر، گاڑیوں سے اتار کر شہید کیا گیا، پھر اس کے بعد ان کو انصاف ملا تو دور ابھی تک 6 ماہ سے زیادہ کا گزر چکا ہے، معاشرے میں عید تک خوشی سے نہیں منا سکے ہیں، ان کو انصاف کو فراہم نہیں کر سکے، آپ کب تک ان کو گلے لگا رہے ہیں؟ اور ساتھ ساتھ جن پولیس آفیسروں کو شہید کیا گیا تھا ان کی تحقیقات کہاں تک پہنچ چکی ہے انصاف فراہم کروانے کی؟ پہلی بات تو یہ دیکھیں جی، یہ جو پڑا چرار کا مسئلہ ہے 103 سال سے پرانا مسئلہ ہے، ہمیشہ یہی ہوا کہ وقتی طور پہ حل ہو جاتا تھا تو اس میں حکومت آرام سے بیٹھ جا رہی تھی۔ ہم نے اس کا واضح مکمل حل نکالا ہے، بنکرز ہم نے جرگا کر کے بٹھا کے بنکرز کو ہم ختم کر رہے ہیں، اور یہ بنکر ہزاروں کی تعداد میں جب بنے اور بننے دیے گئے تو اس وقت ستو پی کے جو سو رہے تھے ان کا ذمہ وار تو میں نہیں ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر وہاں پہ جو ہوا ڈپٹی کمشنر ان دا لائن آف ڈیوٹی، یہ عملداری ثابت ہوتی ہے حکومت کی کہ وہ ان دا لائن آف ڈیوٹی فرنٹ لائن پہ وہ زخمی ہوا، اس میں اسسٹنٹ کمشنر زخمی ہوا، اس میں ہمارے لوگوں نے شہادتیں دی وہاں پر۔ اس کے بعد جو کارروائی نہیں چھوڑے جا رہے تھے اس کے بعد ٹرکوں کو جلایا گیا، حملے کیے گئے، لیکن الحمدللہ اس کے بعد سے اب تک متواتر ہمارے کارروائی جا رہے ہیں۔ میں نے مسئلے کا مکمل حل نکالا ہے، اور الحمدللہ آپس میں بیٹھ کے ایک سیز فائر کے ساتھ ساتھ اس وقت اس پورے روڈ کے اوپر 1 ارب روپیہ میں نے دیا ہے، جس کے اوپر مکمل چیک پوسٹیں بن رہی ہیں، مکمل کیمرے لگ رہے ہیں، تاکہ یہ مسئلہ وانس فار آل حل ہو، وقتی طور پہ نہیں کہ ایک سیز فائر ہو گیا جرگے کا تو بعد میں آرام سے بیٹھ جاؤں۔ تو اس پہ انشاءاللہ کام ہو رہا ہے، اور ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کسی بھی طرح کی اس مسئلے کے اوپر، اور الحمدللہ اب کافی مہینوں سے وہاں پہ امن بھی ہے، اور انشاءاللہ سپلائی بھی شروع ہو چکی ہے۔ ہاں، اب آپ جو کہہ رہے ہیں اس میں فیڈرل حکومت کا کیا پھر رول،
میں نے ریکویسٹ کی کہ پیسے میں دوں گا, ایویشن سے مجھے جہاز دے دو تاکہ میں لوگوں کو لا سکوں. میرا ہیلی کاپٹر تو وہاں پہ چل رہا ہے چنگ چنگ کی طرح, لیکن ایک ہیلی کاپٹر کی گنجائش 16 بندے نہیں ہے. کیسے کتنے بندے وہ لے کے آئے گا اور لے جائے گا؟ پھر کچھ فلائٹوں کے بعد اس کو پھر دوبارہ ٹھہرانا پڑتا ہے. ہیلی کی سروس ایک اور طرح کی ہے. میں نے کہا پیمنٹ بھی میں کروں گا. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ آپ کو ہم جہاز دیں گے, نہ وہ جہاز دے رہے ہیں, نہ مجھے C-130 مل رہا ہے, اور میرا ہیلی کاپٹر جو ہے اس پہ کام کر رہا ہے, اور میرے پاس یہ وسائل ہیں نہیں, اپنا جہاز میرے پاس ہے نہیں. تو یہ بھی ہمارے پارٹ پہ تو جو ہے ہم نے کیا, ان کے پارٹ پہ جو تھا انہوں نے کچھ نہیں کیا. آپ نے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی بات کی, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنوں کی بات کی, تو کیا خیبر پختونخوا میں جس طرح کی دہشت گردی ہو رہی ہے, ایک تو تحریک طالبان پاکستان ہے جو کہ ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ وہاں کے ان کو گٹ طالبان کہتے ہیں, کیا ان کے خلاف بھی بلا تفریق مطلب کارروائی ہو رہی ہے؟ کیا ڈی خان یا باقی اضلاع میں ان کے دفاتر ابھی بھی موجود ہے؟ اور ساتھ ساتھ افغانستان کی جو بارڈر ہے مختلف ممالک کے ساتھ لگتی ہے, تو خیبر پختونخوا یا پاکستان میں دہشت گردی کیوں؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو ہے کہ دہشت گردی پاکستان میں کیوں, یہ ایک بہت پیچیدہ بات ہے. پاکستان میں اس لیے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے. پاکستان میں اس لیے کہ پاکستان 27ویں ماہ رمضان کو وجود میں آیا ہے. اور پاکستان میں اس لیے کہ جو اگر آپ تاریخی طور پہ دیکھیں جو اسلام میں بتایا گیا ہے خطے کا, کہ جہاں سے غزوہ بدر ہونی ہے یا غزوہ ہند ہونی ہے, غزوہ ہند سوری, تو وہ یہی خطہ ہے. ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے اندر پاکستان, افغانستان, ایران, یہ ایریا ایک فوکس میں ہے. اس میں منرلز بھی ہیں. ابھی آپ کو بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ پتہ چلتی ہیں, ہمیں تو کوئی بتاتا نہیں ہے, نکالنی پڑتی ہیں. 1956 سے لے کے 1970 تک ایک سروے ہوا ہے, باقاعدہ ایگریمنٹ پہ سروے ہوا ہے. USA اور پاکستان کی ایجنسیز کے درمیان موجود ہے ڈاکومنٹ. کس چیز پہ؟ کہ مائن اینڈ منرلز جو ہیں اس پورے خطے میں, اور انہوں نے اس کو انڈو پاک کے طور پہ لیا ہے, پاکستان کے طور پہ نہیں لیا. اور اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے اس ایگریمنٹ میں کہ یہ ایک اکنامک بہت بڑا ہب ہے اس مائن اینڈ منرلز کا. اس کے بعد افغانستان پہ حملے ہوتے ہیں, ایران کے حالات آپ کے سامنے ہیں, تمام مسلم ممالک کے اندر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں, آپ کویت سے شروع ہوں, عراق, شام, فلسطین, مسلمان ممالک پہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو فورسز ہیں جو اسلام دشمن ہیں وہ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں کہ ہماری قرآن کے مطابق, اسلامی تاریخ کے مطابق, ہمارا جو مسلمانوں کا ایک ایمان ہے اس میں جو چیزیں منسلک ہیں اس سے نقصان جن کو ہونا ہے, جن فورسز کو ہونا ہے, جن عوامل کو ہونا ہے, تو وہ ہم ہیں. ہم اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. اور باقی جو آپ نے بات کی ہے جو گڈ بیڈ طالبان کے بارے میں آپ کہتے ہیں, تو میں تو ہمیشہ دیش کا مخالف ہوں. سر یہ بتائیے گا کہ گڈ بیڈ طالبان میں بات کر لوں کہ پہلے کی ہوئی ہے. ملاقات ہوئی ہے آپ کی اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے, اس ملاقات کے بعد جو خبریں چلی ہیں, دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میری ملاقات 2 مہینے بعد کیوں ہوئی. میں ایک وزیر اعلیٰ ہوں, وہ میری پارٹی کا لیڈر ہے, میرا لیڈر ہے, اور مجھے ملاقات کے لیے 2 مہینے ویٹ کرنا پڑتا ہے, جبکہ بحیثیت وزیر اعلیٰ میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں کسی بھی جیل میں جا کے کسی کو بھی مل سکتا ہوں. تو آپ کو یہ کہنا چاہیے نکے کعبہ یا وڈے کعبہ وہ تو آپ ابا بنا ہوا ہے نا یہاں پر, اصل میں تو نکے کعبے اور وڈے کعبے ہم نے بنائے ہوئے ہیں. آئینی طور پہ تو مجھے ہر ہفتے ملنا چاہیے, میرے پاس عدالت کا آرڈر بھی ہے. دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے, عمران خان صاحب نے خود ہمیشہ مذاکرات کی بات کی ہے. اپنے ایک عمران خان کا جو ایک ویژن ہے اس پہ وہ کہتا ہے کہ مسائل کا حل مذاکرات سے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. اب بات یہ ہے کہ عمران خان جب جیل سے باہر تھے اس وقت عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کے لیے مذاکرات کے لیے تیار ہوں. اس کے بعد بھی مذاکرات کے حوالے سے عمران خان کی جو مذاکرات کی بات ہے اس کے اندر عمران خان ڈیل نہیں کرے گا. ڈیل اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے, ڈیل اپنے کسی منصب کے لیے ہوتی ہے. انہوں نے کی ہیں ڈیلیں, انہوں نے لیے NRO اور ڈیلیں کی ہیں. عمران خان ڈیل نہیں کرتا, نہ وہ کرے گا, نہیں وہ کسی ڈیل کے لیے اس وقت جیل میں ہے. وہ ایک مقصد کے لیے, ایک نظریے کے لیے جو اس وقت
غیر قانونی طور پہ جیل میں ہے اور اس کی بیوی بھی ہے, ہماری اور لیڈرشپ بھی ہے, ابھی بھی ہمارے بہت سے کارکنان بھی ہیں, تو ڈیل والی بات نہیں ہے. ہاں مذاکرات پاکستان کے لیے ان چیزوں پہ جو غلط ہوئی ہیں ان کی اصلاح کر کے اگر ایک راستہ نکلتا ہے تو میرے خیال میں ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی مذاکرات کے لیے بانی پی ٹی آئی رضامند ہو گئے یا گنڈا پور صاحب کو کوئی ٹاسک دے دیا گیا, جو اندر ملاقات ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کی پارٹی تردید کر رہی ہے, آپ کا کیا موقف ہے, کیا بات چیت ہوئی ہے, کیا واقعی خان صاحب راضی ہیں مذاکرات کے لیے, انہوں نے آپ کو ٹاسک دیا ہے کہ کریں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملاقات ہوئی ہے میری, تردید کر رہا ہے کوئی اور, بیان میں نے دیا نہیں ہے. کیا میں نے بولا کہ میرے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے خان صاحب نے مجھے کوئی ٹاسک دیا ہے یا میری بات ہوئی ہے؟ میں نے تو نہیں بولا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ایسی کوئی بات ہوئی ہے. خان صاحب کے ساتھ میری ایک لمبی تفصیلی ملاقات ہوئی, بڑے عرصے بعد ہوئی, جلدی ہونی چاہیے. اس پہ ہم نے حکومتی معاملات بھی ڈسکس کیے. سب سے زیادہ خان صاحب جو کنسرن تھا وہ ریگارڈنگ لا اینڈ آرڈر اور ٹیررزم کا تھا, وہ بھی ڈسکس کیا. انٹرنیشنل جو ہے ہم نے وہ بھی ڈسکس کیا کہ انٹرنیشنل جو ہمارے بارڈرز ہیں, ہمارے جو معاملات ہیں, حالات ہیں, اس کے اوپر بھی بات ہوئی. ساتھ ساتھ میں نے خان صاحب کو پہلے ہی بتایا ہوا ہے, خان صاحب مجھے نہیں کہتا, نہ اس نے مجھے کہا, لیکن بحیثیت وزیر اعلیٰ, بحیثیت پی ٹی آئی کا ورکر, میں عمران خان کی جنگ لڑ رہا ہوں, ہر فورم پہ لڑ رہا ہوں, میں لڑتا رہوں گا, جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا اور میں کر رہا ہوں. CM صاحب آپ نے NFC ایوارڈ کے حوالے سے بات کی ہے, تو ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے تربیلا ڈیم کی رائلٹی میں تقریباً اب جو 2000 ارب روپے ہے, کیا وہ بھی جو کہ بیلنس چلتا آ رہا ہے وہ بھی اس NFC ایوارڈ میں ایجنڈے کا حصہ ہوگا, یا صرف آپ NFC ایوارڈ پہ جائیں گے؟ NFC علیحدہ ہے, یہ CCI کا ایشو ہے. چنگیز خان جدون ہوں, پیام خیبر نیوز. جی, یہ NFC ایک علیحدہ ایشو ہے. یہ جو آپ بات کریں یہ CCI میں ہے. یہ AG قاضی فارمولے کے تحت ہمیں پہلے بھی ایک 1680 ارب روپیہ ہمارا جب تھا تو اس کے اندر پرسٹک صاحب کے ٹائم میں انہوں نے ایک ڈیل کر کے 80 ارب روپے میں باقی ختم کر دیے تھے. اب وہ پیسے بڑھ کے 2020 ارب بنے ہوئے ہیں, اس پہ بھی ہماری بات ہو رہی ہے, میں نے لیٹر بھی لکھا ہے اور اس پر کام ہو رہا ہے انشاءاللہ. وہ بھی ہماری ایک علیحدہ جنگ ہے, وہ علیحدہ CCI کے اندر انشاءاللہ آئے گی, اس پہ بھی انشاءاللہ ہم کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اور ابھی انہوں نے کہا کہ اس پہ بات کرتے ہیں, ایک BT بھی اس پہ ہوئی ہے, اگر رزلٹ نہ نکلا تو ہم اس معاملے پر اور ہمارا جو ٹوبیکو والا ہے اس معاملے پر ہم انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں. دیکھیے جی, بجلی کی جو چوری ہے وہ ہم سب کا مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمیں اس کو اون کرنا چاہیے کہ بجلی کی چوری نہیں ہونی چاہیے. بجلی کی چوری کا مسئلہ ہے, پورے پاکستان میں مسئلہ ہے, اور یہ ہمارا ملک ہے, ظاہری بات ہے. ہم نے پوری کوشش کی ہے, ساتھ ہم نے پورا تعاون بھی کیا ہے, لیکن جو بجلی مجھے مل رہی ہے ذرا اس کا بھی ذرا مجھے حساب دے دیں. پورے مرجر کے پورے بیلٹ میں 3 گھنٹے بجلی مل رہی ہے, اس کے بعد نیچے کے علاقوں میں 16 گھنٹے, 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. تو سارا تو یہ 500 ارب سے زیادہ کا خسارہ ہے وابڈا کا, تو میرے صوبے کا تو خسارہ ہے 128 ارب. تو میرے پلے میں تو وہ ڈالو نا, یہ باقی جو تم چوری کروا رہے ہو وہ تو میرے پلے مت ڈالیں آپ. اور میرا جو آپ نے 2020 ارب دینا ہے, میں نے کوئی آفر بھی کی ہے کہ 128 ارب میرا کاٹ لو, 24 گھنٹے بجلی دے دو, اس پہ بھی نہیں آتے. یہ صرف مفروضوں پہ جی رہے ہیں, جھوٹے فگر دینے پہ. مینڈیٹ ان کے پاس ہے نہیں, مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہوئے ہیں. ان پہ تو بات کرنا مجبوری میری بنی ہوئی ہے, ورنہ خدائی کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہیے. پاکستان سے بیٹھے باہر جو یوٹیوبرز ہیں وہ انہوں نے آپ پر بھی الزامات لگائے ہیں, اور پارٹی کے ان لوگوں کو وہ غدار قرار دے رہے ہیں جو بغیر کسی مقصد کے پارٹی کی سیاست سے بالا تر ہو کر کام کر رہے ہیں. شاید آپ کے دوست بھی ہوں. اور دوسرا کوشچن یہ ہے کہ مفاہمت کی بات ہوتی ہے, جنگیں بھی ہوں, جتنی مرضی لڑائی ہو, اینڈ آف دا ڈے صلح ہی ہوتی ہے. تو مفاہمت کی بات کرنے والے امریکہ سے بھی کچھ لوگ ہیں, کچھ یہاں سے بھی لوگ ہیں, ان کو بھی ان یوٹیوبر کی طرف سے غدار کہا جاتا ہے. تو کیا مفاہمت نہیں ہونی چاہیے؟ اور جو یوٹیوبر آپ پر الزام لگا رہے ہیں, جو پارٹی کے پرانے ورکرز کے اوپر الزام وہاں سے لگا رہے ہیں, ان کے لیے کیا سر دیکھیں, وہ تو آپ کی پارٹی کے اپنے بیانیے کو پروموٹ کر رہے ہیں. بات یہ ہے, میں اس میں جواب دے دیتا ہوں, اس سے میں جواب دے دوں. بات یہ ہے, چلو یہ اگلا سوال ہے, پہلے جواب دیں. بات یہ ہے, پہلی بات دیکھو, جس بندے نے اپنا اکاؤنٹ مونیٹائز کیا ہوا ہے نا, تو وہ تو پہلے یہ مانے کہ وہ پیسے کما رہا ہے. پہلی بات میں کلیئر بات کرتا ہوں, تنقید سے مجھے پرواہ بھی نہیں ہے. میں عمران خان سے ایک چیز میں نے سیکھی ہے, وہ ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کے کہنے پر آپ کی عزت اور ذلت نہیں ہوتی, وہ دیتا ہے. پہلے تو جنہوں نے مونیٹائز کیے ہوئے نا اپنے اکاؤنٹ, وہ نظریے کی بات تو کریں ہی نا, وہ کر رہے ہیں کاروبار.
وہ کما رہے ہیں پیسے, اور پیسے تب کمائے جاتے ہیں کہ جب کوئی شرلی چھوڑو گے. جب میں شرلی چھوڑوں گا نا تو اس شرلی کو فالو زیادہ لوگ کریں گے اور سنیں گے. تو میں نے ڈیلی ایک شرلی چھوڑنی ہے. اب شرلی ہو یا نہ ہو, میں نے چھوڑنی اس لیے ہے کہ $200 ہو یا $2000 ہو, میں نے تو کمانا ہے. اب ان کے بیرا میں تضاد آپ خود دیکھ لیں, کبھی وہ ایک بیروی مارتے ہیں, کبھی وہ دوسری مارتے ہیں, کبھی یہ ہیرو کبھی یہ زیرو, 2 دن تالی 2 دن گالی. تو میرے خیال میں تو کمنٹ ہی نہیں کرتا اس پہ. آگے چلیں. آپ نے جواب دیا یہ لوگ مفاہمت کی راہ میں رکاوٹ ہے جو وہاں وہ یار ان کی کیا حیثیت ہے یار. کے خلاف او بھائی میری بات سنو. او بھائی دیکھو, ہماری ایک پارٹی ہے, ہمارا لیڈر ہے عمران خان, الحمدللہ ٹھیک ہے, ملاقات نہیں چھوڑتے, بڑا ظلم ہے, زیادتی ہے, خان صاحب کو بچوں سے نہیں ملنے دے رہے, فون پہ بات نہیں کرنے دے رہے, ساتھ میں فیملی کو نہیں ملنے دے رہے, ہمیں نہیں ملنے دے رہے, پولیٹیکل لوگوں کو نہیں ملنے دے رہے. لیکن ہم نے وہ لائن فالو کرنی ہے. میں نے کسی یوٹیوبر کی, کسی اس طرح کا سو کارڈ تھنک ٹینک یا سو کارڈ جو اپنے مشورے دے رہا ہے نا, وہ اپنے مشوروں پہ اپنی زندگی ٹھیک کر لے. ہمیں وہ مشورے نہ دے, ہمیں وہ نہ بتائے کون غدار ہے کون نہیں ہے, کسی کتنی قربانی ہے کسی کتنی نہیں ہے. وہ انالیسس ہم خود کر سکتے ہیں. اور میں اپنے ورکر سے یہ بات کہوں گا کہ آپ اپنی پارٹی کے مین مقصد پہ فوکس کریں. یہ آپ کو ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں, ان کا اپنا پتہ نہیں ہے کون کسی ایجنڈے پہ ہے. 2 سال پہلے کوئی کیا بات کر رہا تھا ان میں سے, 4 سال پہلے کیا کہہ رہا تھا. پھر میں ان کے اوپر فتوے لگاؤں غداریوں کے, میں ان کے آپ کو دکھاؤں بیانات کہ جب یہ کسی کے پے رول پہ تھے اس کا کیا بیان دے رہے تھے. آج ان کے نظریے جاگ گئے, آج ان کے ضمیر جاگ گئے. تو میں اس پہ کمنٹ ہی نہیں کرتا. ایک فریڈم آف اسپیچ ہے, ہم اس کو اون کرتے ہیں, ایز اے پارٹی اون کرتے ہیں, ایز اے پالیسی اون کرتے ہیں. یہ لگے ہوتے ہیں, لگے رہیں, ہم بھی اپنے مقصد پہ لگے, ہم بھی لگے رہیں گے تو لگے رہو. منا بھائی وہ والی بات ہے. سر آپ سے بیان منسوب ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کا حکم ہے کہ شہرام ترکئی, عاطف خان اور اسد, یہ اتنا اہم سوال نہیں ہے, اتنی اہم اس کے اندر میرے خیال میں جس ایجنڈے میں بات ہو رہی ہے میں اس سے بات کر, میرے لیے اتنی بات اہم نہیں ہے. میں نے جو کہا ہے آ گئی آپ کے پاس نا, اتنی اہم نہیں ہے کہ میں ڈسکس کروں. نیکسٹ. کون سا گاؤں ہے آپ کا؟ ایک منٹ ادھر ہی رک جاؤ, مومن پہ رک جاؤ. میں وہ وزیر اعلیٰ نہیں ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں پچھلے 10 سالوں کا ذمہ دار نہیں ہوں, اپنا ذمہ دار ہوں. جب میں آیا ہوں تو مومن میں 20 روڈوں کی لائبلٹیز تھی. ٹینڈر لے کر کام کا اعلان تو ہوا تھا اور 20 کے 20 روڈ رکے ہوئے تھے. آج 20 کے 20 میں اگر ایک روڈ پہ بشیری کا کام نہ ہو رہا ہو تو میں ذمہ دار ہوں. یہ تو بتا رہا ہوں مومن کا, آپ کو فگر ہی بتا رہا ہوں 20 روڈوں کا. یہ بڑے مین روڈ ہیں, بڑے, اور 20 کے 20 میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ یہاں سے اٹھ کے سیدھا مومن جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ فلانے روڈ پہ کام شروع کیوں نہیں ہوا. میں نے وہ سارے بند کام شروع کرائے ہوئے ہیں. میں جب آیا 15 دن کی تنخواہ نہیں تھی. 13.5 سال کا تھرو فارورڈ کن کا دیا ہوا؟ میرے والوں کا دیا ہوا. ٹھیک ہے, اگر میرے والے غلط ہوں گے میں غلط کہوں گا. اس کو میں لے آؤں 7.5 سال پہ. اب انشاءاللہ اس جون میں لے کے آؤں گا 4.5 سال پہ. اپنا جو بجٹ ہے پہلا, اس پہ میں نے کوئی اسکیم نہیں دی. میں نے وہ گند جو انہوں نے اتنا بڑا کھولا ہوا تھا اس صوبے کے اندر, اس سب پہ کام شروع کر دی ہے. عملی طور پہ کام شروع ہے, ہر ضلع میں شروع ہے, ہر حلقے میں شروع ہے. اب جو یہ بجٹ آ رہا ہے یہ وہ بجٹ ہوگا انشاءاللہ جس پہ ہمارے ویژنری ہماری اسکیمیں آئیں گی. اور اسکیمیں کون سی ہیں؟ اسکیمیں وہ جس سے ریونیو آئے گا, اسکیمیں وہ جس سے صوبے میں امپلائمنٹ آئے گی, اسکیمیں وہ جس میں صوبے کی عوام کا, صوبے کا اکنامیکلی فائدہ ہوگا. لائن بچھا رہا ہوں, ٹرانسمیشن لائن کمپنی بنا لی ہے انشاءاللہ. 800 میگا واٹ پہ کام شروع ہے اس وقت. میرا ٹارگیٹ ہے 28 تک 500 میگا واٹ پہ مکمل ہوگا. ٹرانسمیشن لائن پہ کام شروع کر دیا ہے 18 ارب سے. ٹرانسمیشن لائن جب یہاں پہ آئے گی بجلی مجھے پڑتی ہے 10.5 روپے میں. میرا کوئی کام نہیں ہے نیشنل گریڈ کے ساتھ. یہ بجلی 10.5 روپے میں پڑی ہے مجھے. اس میں جو میرے ساتھ انویسٹ کرے گا اور ساتھ حکومت, اگر مل کے بھی ہم کریں یہ کام, PPP موڈ پہ بھی کریں, سارا خود نہ بھی کریں, تو پھر بھی اگر میں 21 روپے بجلی دوں تو اس سے مجھے اربوں روپے کا ریونیو بھی آئے گا. اور مجھے نہیں لگتا اتنے کم ریٹ پہ بجلی دینے کے بعد کوئی انڈسٹری کہیں اور ہوگی. یہ انڈسٹریل ہب بنے گا انشاءاللہ. اس کے علاوہ لفٹ کنال جو پورے پاکستان کی فوڈ باسکٹ ہے, صوبے کی نہیں, اس پہ انشاءاللہ اس سال ہم کام شروع کرنے والے ہیں. وہ موٹر وے جو پورے پاکستان کا, میں نہیں کہہ رہا, تمام ادارے کہہ رہے ہیں کہ سب سے فیزیبل موٹر وے ہے. ڈی خان ٹو پشاور 11 ضلعوں کو ڈائریکٹ لگ رہا ہے اور 2 ضلعوں کو پنجاب کے انڈائریکٹ لگ رہا ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ اس سال کام شروع کریں گے. یہ وہ منصوبے ہیں جو ساتھ اور بھی ہونے ہیں. اس طرح اور بھی بڑے منصوبے ہیں. تو آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, تو آپ کو پتا ہو کہ جو بجٹ میں پیسہ رکھا گیا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے, وہ پیسہ میں دے چکا ہوں. اب چونکہ میں نے ریونیو بڑھا لیا ہے بہت زیادہ, 33 ارب روپے لاسٹ کیبنٹ میں میں ایکسٹرا دے رہا ہوں اس رقم سے جو میں نے 30 جون تک دینی تھی. تو ہاں, کام بہت زیادہ کھل گئے تھے,
बीच में इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, उसमें काम रुक गए, लाइबिलिटीज बढ़ गई, तो ज़रा वो हिसाब आप लगाएं कि उस सबको शुरू करना। 2400 स्कीमें जो बंद थी शुरू भी हैं, और आप देख रहे हैं कि आए रोज़ इफ्तिताह भी हो रहे हैं। मैं खुद जाता नहीं हूँ, आए रोज़ इफ्तिताह हो रहे हैं इंशाल्लाह। वो प्रोजेक्ट जो 2014 में शुरू हुए थे अब आके मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। ये बताइएगा, आपकी बानी पीटीआई से मुलाकात हो रही है, क्या उस मुलाकात के दौरान क्या नहीं, ये बात इतनी अहम नहीं है। मैंने किसी बंदे का नहीं कहा कि कोई बंदा अहम है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो मैं बात कर रहा हूँ पॉलिसी के ऊपर, मुल्की हालात के ऊपर, सूबे के ऊपर, तो शख्सियात में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस बात की कह रहा हूँ कि बात अहम नहीं है। मैंने शख्सियत का नहीं कहा कि अहम नहीं है। सीएम साहब, मुलाकात जो हुई है आपकी बानी पीटीआई से, उसके बाद क्या कोई कैंपेन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ पीटीआई कोई कैंपेन चलाने जा रही है, या इस पे कोई मुशावरत हुई है? बिल्कुल सियासी तहरीक मौजूदा हुकूमत के खिलाफ? बिल्कुल हमारी सियासी तहरीक शुरू है, और आपने देखा कि उस तहरीक पे हमने जो भी अपने इवेंट्स किए, उस इवेंट्स पे हमारे साथ क्या किया गया। सूबे की हद तक तो हमें कुछ नहीं कहा जाता, जब हम निकलते हैं तो हमारे पे किस तरह का आफत गिरा देते हैं, हर तरह का तशद्दुद, हर तरह की फसाइयत। बाकी सूबे में तो छोड़ ही नहीं रहे हैं, अभी ऐलान नहीं हुआ था पहले से लोगों के घरों में घुस जाते हैं ये। तो उसमें जो हमारी तहरीक है, जो खान साहब से मेरी बात हुई है, आज हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है, खान साहब से मैंने डिस्कस किया है, हमने एक चीज़ को फाइनल किया है। कल खान साहब ने मुझे बताया कि पॉलिटिकल कमेटी में मैं आज वो ब्रीफ करूंगा, उसके ऊपर इंशाल्लाह फ़ौरन से पहले आपको नजर आएगा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं किस तरीके से होगी। क्योंकि खान साहब ने मेरे साथ मुशावरत की, मुशावरत के बाद हमने एक पॉलिसी डिसाइड की, वो मैंने आज देनी है अपनी पॉलिटिकल कमेटी को। तो अगर सामने आएगी तो पॉलिटिकल कमेटी की तरफ से आएगी, मैं वो ज़ाती तौर पर दे नहीं सकता। तो आपके सामने इंशाल्लाह आज रात तक या कल तक आ जाएगी। अच्छा खान साहब, आपने फेडरल गवर्नमेंट से ये कहा है कि अगर अप्रैल तक जो फंड है केपीके के अगर ना दिए गए, पुलिस को भी, डॉक्टरों को भी, अवाम को भी, सरकारी मुलाजमीन को बाहर निकालेंगे। जो आपकी खान साहब से मुलाकात हुई है, क्या कि जो कंपेन का एक हिस्सा तो नहीं बना रहे हैं वो? नहीं, खान साहब का जो है ना, देखें हमारी दो चीज़ें हैं। एक चीज़ है मेरी सियासी पार्टी और एक सियासी तहरीक। एक इस वक्त मेरे पे जिम्मेवारी है सूबे की, एक मेरी वो जिम्मेवारी है। ये जो है ये सियासी तहरीक का हिस्सा नहीं है। और ये जो मैं वो कह रहा हूँ अप्रैल का, ये मैं एनएफसी के ऊपर कह रहा हूँ कि एनएफसी मेरा एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मुझे ये देना है। इन्होंने उस पर इन्होंने मुझसे आमादगी की है। अब अगर ये उसमें आमादगी के बाद पीछे हटेंगे तो मैं इसलिए निकलूँगा। जिन जिन आपने नाम लिया है, जिन जिन का इसके अलावा भी सब निकलेंगे। ये पूरा सूबा होगा, ये पूरी हुकूमत होगी। सीएम साहब, आपने बात की थी अफगानिस्तान के बारे में कि आपने अफगानिस्तान में एक दफ़ा कहा था कि मैं दौरा करूंगा मुज़ाकरात के लिए या इस सारे माहौल को कूल डाउन करने के लिए। तो क्या आपने दफ्तर खारजा को एतमाद में लेके बात की थी या उसके बाद दफ्तर खारजा से बात हुई है इस मुद्दे पे? देखिए जी, चूँकि ये जी माजरीन के हवाले से आपने कहा था कि हम जो माजरीन को केपीके में रखेंगे और इन्हें बॉर्डर नहीं क्रॉस करेंगे जो रहना चाह रहे हैं, तो वफाक से क्या आपने आमना सामना होगा इस हवाले से? क्योंकि उनकी पॉलिसी तो 31 मार्च थी, तो क्या केपीके में माजरीन जाके ठहरेंगे? क्या जो पहली बात आपने की है, देखिए जी फॉरेन डिप्लोमेसी जो है वो फेडरल चैप्टर है, और इसलिए मैंने फॉरेन ऑफिस को TOR भेजे हैं, और उन्हीं के साथ इनके कहने पर ही हम ये बातचीत कर रहे हैं। और मेरे तो लोग, मैंने अपने लोग अपने जो है पहले जिरगे वाले लोग भी फाइनल कर लिए थे, इन्होंने और साथ देने थे कुछ। और उसके बाद फॉलोड बाय जो अगला जिरगा हमने बड़ा बनाना था, उसके लिए मेरे मुख्तलिफ कौमी जिरगे भी हो गए, जिसमें उन कौमों ने हमें 2-2 बंदे 3-3 बंदे देने थे। तो उसमें चूँकि मैं डायरेक्ट ये कर नहीं सकता, तो इसलिए बार बार इसे कह रहा हूँ कि आए बैठे और इसको हम आगे बढ़ाएं। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं अफगान माजरीन से, जो मेरी पॉलिसी है एज अ प्रोविंस, वो मैंने बड़ी क्लैरिटी से बता दिया है आपको। जो इनकी पॉलिसी है मैं समझता हूँ वो गलत है, और मैं इनकी पॉलिसी को उस पर ओन नहीं करता। हाँ, ज़ाहिर बात है अगर ये बंदे उठा के ले आएंगे उस बॉर्डर पे मेरे लिए, तो मैं मेहमानवाजी करूँगा उनकी, उनको अपने रिवायत के मुताबिक उनको एंटरटेन भी करूँगा, उनके जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी दूंगा। लेकिन मेरी पॉलिसी से मुख्तलिफ है, मैंने वादे कर दिया। मौलाना फजल रहमान से जो असद कैसर और भ्रष्टाचार मुलाकातें करते हैं, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप भी इस हक में हैं कि मौलाना फजल रहमान को वापस ग्रैंड अपोजिशन अलायंस में लाना चाहिए? और क्या तहरीक इंसाफ के पास वो स्ट्रीट पावर नहीं है कि जो मौलाना फजल रहमान की जिस तरह माजी में PDM ने इस्तेमाल की थी, वो आप PTI यूज़ करना चाह रही है? देखिए जी, स्ट्रीट पावर तो छोड़ दें, इस वक्त सारी पावर ही हमारे पास है। स्ट्रीट, रोड, सब कुछ हमारे पास है। इतनी बढ़िया पॉपुलैरिटी है, इमरान खान की तो बड़ा मैंडेट मिला था, मेरे चोरी कर लिया इन्होंने। बात ही हमें स्पेस नहीं दे रहे ना, हमें स्पेस ही नहीं दे रहे। तहरीक इंसाफ तो इस वक्त ऐसा बना हुआ है कि तहरीक इंसाफ का तो नाम अगर एक पोस्ट कर दो तो पीछे पहुंच जाते हैं। और जो इन्होंने किया है हमारे साथ तो वो क्लियर है, आप सबके सामने है। तो उसमें अगर मौलाना साहब हमारे साथ आना चाहते हैं, देखें आइन की बालादस्ती, मुल्क में कानून की बालादस्ती, मुल्क में जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत, अगर उसके ह्यूमन राइट्स उस पर अगर आना चाहते हैं, मैंने पहले भी वेलकम किया है।
میں بھی ویلکم کرتا ہوں. یہ آپ بڑا غلط تاثر بعض اوقات دے دیتے ہیں. کوئی ایک سیاسی بیان اس طرح کا آ جاتا ہے, اس کو آپ اس سے منسلک کرتے ہیں کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں پارٹی کو واضح طور پہ بتا بھی چکا ہوں اور وہاں پر میرا یہ پیغام وہاں پہ جا بھی چکا ہے. اچھا یہ بتائیے حیدر شرازی جیو نیوز سے, میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو کہا ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد یہ سازشی ہیں, باقی کن کن افراد کے بارے میں عمران خان سمجھتے ہیں کہ پارٹی کے اندر باقی کون کون سازشی ہے؟ کیا عمر میں دوبارہ ایک بات ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں اس وقت جو ایک اہم بات چیت ہو رہی ہے اس کے تک ہی رہنا چاہتا ہوں. یہ ایک میرے حساب میں اس وقت یہ غیر اہم بات ہے. میں نے جب کہا تو آپ وہ پوری بات میری سن لیں. میں نے سازشی والا عمران خان سے منسلک نہیں کیا, ٹکٹ والا عمران خان سے منسلک کیا ہے. میں اس بات پہ جو میں نے کہا ہے میں سٹینڈ کر رہا ہوں. اور باقی اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ اس موضوع پہ ہم بات کریں کیونکہ اتنا اہم موضوع نہیں ہے یہ. یہ سوال ہے. اس سوال کو چلانا بھی صحیح کہ سوال کیا ہوتا. اکثر آپ جو چلاتے ہیں نا وہ سوال کے بغیر جواب آ جا رہا ہوتا, پتہ نہیں چلتا کہ سوال کیا ہوا تھا. بات یہ ہے عمران خان پاکستان کے لیے اس نے کہا کہ مذاکرات کرتا ہوں. زیادتی ہوئی ہے, مینڈیٹ چوری ہوا ہے, جیلوں میں ڈالا گیا, بیوی کو جیلوں میں ڈالا گیا, ورکر کو جیلوں میں ڈالا گیا, لیڈرشپ کو ڈالا گیا. اتنی فسطائیت, اتنا ظلم جمہوریت میں کسی ملک میں دنیا میں آج تک نہیں ہوا. اب ادھر جو بندے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے لگے ہوئے ہیں. تو اب پاکستان کے جو لگے ہوئے ہیں تو جو باتیں اب ہو گئی ہیں, اب میں نے عمران خان کو بولا ہے, میں نے کہا سر پھر میں ایکسپوز کروں گا, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے. میں بتاؤں گا کہ پاکستان والا کون ہے. مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. تھوڑا وقت چل رہا ہے, وقت پہ بات چیت اور مذاکرات جب میں کہیں پہ کر رہا ہوں, میں اگر اور اپنے بیاف پہ کر رہا ہوں, میں اپنے بیاف پہ کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان نے مجھے کہا تھا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں, یہ ڈیلے کرتے ہیں, کیونکہ خان صاحب کے پہلے ایکسپیرینس رہے ہوں گے اس طرح کے. تو میں نے خان صاحب سے کہا, خان صاحب آپ نے مجھے نہیں کہا, آپ مجھے نہیں کہہ رہے, لیکن میں یہ جنگ لڑوں گا, یہ میرا فرض ہے, یہ میرا فرض سمجھ کے میں لڑوں گا. میں وہ لڑ رہا ہوں, اور پھر جب میں ایکسپوز کروں گا, اور میں پھر ایکسپوز جب کرتا ہوں تو پھر صحیح طریقے سے کرتا ہوں, لیکن میں وقت دیتا ہوں, وقت کے بعد کرتا ہوں. تو میں جب ایکسپوز کروں گا تو میں بتاؤں گا کہ پاکستان والا کون ہے, کرسی والا کون ہے, اپنے ذاتی مفاد والا کون ہے, اور ایجنڈوں پہ پلان بنا کر اس طرح یہ کام کرانے والے کون ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں, کیونکہ میں بتاتے خود بھی آپ دیکھیں کہ میں اداروں کی بدنامی نہیں چاہتا. یہ مجھے عمران خان نے سکھایا ہے, اور میں نے اس کا ثبوت دیا ہے کہ بہت ایسی چیزیں ہوئیں میری ذات ساتھ ہوئیں, میں نے عمران خان کو بھی نہیں بتائی کیونکہ میں نفرت نہیں بنانا چاہتا. لیکن جب اگر ایک بات نہ آئے تو پھر نفرت ہی پھیلانی ہے, پھر نفرت ہی کرنی ہے, تو انشاءاللہ پھر بازو ہمارے بھی ہیں. ہم پھر لڑنا بھی جانتے ہیں. ہم نے گولیاں کھائی ہیں, اور ہم نے گولیاں کھا کر گولیاں چلائی نہیں ہیں اب تک, کیونکہ ہم پاکستان کے آئین کے مطابق چل رہے ہیں. لیکن ایک وقت پھر یہ بھی آئے گا جب ہم سمجھ جائیں گے کہ گولیاں مارنے والے پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں, تو پھر گولیاں اگر کھائیں گے تو ہمارے بردار نے گولیاں چلائی بھی ہیں, ہمیں گولی چلانا بھی آتا ہے, اسلحہ بھی ہمارے پاس ہے, اچھی گولی بھی چلا لیتے ہیں. اور وہ جو ہمارے پہ گولیاں چلا رہے ہیں یہ بھی ہم میں سے ہیں, کوئی باہر کے نہیں ہے. یا میرا بھائی ہے یا آپ کا بھائی ہے, یا میرا بیٹا ہے یا آپ کا بیٹا ہے, تو ہم میں سے ہی ہے. تو اگر بات یہاں تک گئی نا پھر بہت دور تک جائے گی. پھر گولیاں جب چلیں گی تو پھر اس دفعہ ایک طرف سے نہیں چلیں گی, پھر ہر طرف سے چلیں گی. پھر پتہ چلے گا کہ بہادر کون ہے اور بزدل کون ہے. بس ہے. الیمین صاحب گڈ بیڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے یار گڈ بیڈ والے حوالے سے یار کہہ رہے ہیں بار بار, یار سن لو یار. سن لے. اور خان صاحب پر بننے والے کیسز موجود آپ کو آخری کر لیں بس. خان صاحب پر بننے والے کیسز, الیمین صاحب امین کو کرنے دو, وائنڈ آتا ہے. کبھی خوشی میں اٹھنا بیٹھتا ہے. ہمارے کچھ رشتے دار عجیب وہاں رہتے ہیں جہاں پر یہ اٹیک ہوا ہے. جو شہید ہوئے یا زخمی ہوئے اس کو تو حکومت نے شو کر دی کہ یہ شہری ہے, لیکن جو لوگ مارے گئے وہ کہاں ہیں, وہ کون تھے؟ او بھائی جان, ISPR والوں کو سب بلاتے ہیں آپ کو, تو یہ سوال کر لو نا. ہمیں تو رپورٹ میں انکوائری میں آیا ہے کہ 12 مارے گئے اور اس ایریا میں ایلیمنٹس پہلے بھی مارے گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان 12 کو میرے پاس تو ہے نہیں, تو ان 12 کی اگر آپ کو دیکھنی ہے لاشیں ماشیں تو ISPR والوں کے سامنے تو پھر آپ سے سوال ہوتا نہیں ہے. وہاں تو پھر آپ چپ بیٹھ جاتے ہو, بلکہ شاید پہلے سے آ جاتا ہے کہ یہ سوال کرنا ہے یا یہ سوال کرنا ہے, تو پھر وہاں پہ سوال کر لینا کہ 12 بندے دکھاؤ. میرے پاس تو نہیں ہے وہ. اب بس ہے یار. پھر آہستہ آہستہ میں ویسے ہونا شروع ہوتا ہوں نا سر, پھر مسئلے بن جاتے ہیں. عمران خان پر بننے والے کیسز کیا ایک آپ نے سر کر لی, آپ نے کہا آپ کر لیں. آپ نے بھی فرمایا کہ ایک آپ کو شکر
चाहता हूँ कि दोनों तरफ से अगर कोई मुफाहमत की कोशिशें हो रही हैं तो CBMs कब तक मुतवक्को हैं और इनिशियल CBMs क्या हों? सर पहली बात तो यह है कि सिर्फ ये बाहर से नहीं, इमरान खान के चाहने वाले यहाँ पर भी बहुत हैं और पाकिस्तान के चाहने वाले भी बहुत हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में भी बैठे हैं और वो PTI भी नहीं है, वो कोई सियासी वर्कर नहीं है, लेकिन वो मुल्क के लिए और इमरान खान के लिए बातचीत मुख्तलिफ फोरम पे करते हैं। इसी तरह जो हमारा डायस्पोरा है उस पर तो इमरान खान साहब की बहुत पॉपुलैरिटी है और वो हमारे वो पाकिस्तानी हैं कि जो पाकिस्तान के लिए बहुत दर्द रखते हैं। वो जो अपना कर रहे हैं काम वहाँ पर वो सब आपके सामने है, और अगर कोई रोल वो प्ले कर रहे हैं तो ये खुशाइन बात है कि वो इमरान खान और पाकिस्तान की रोल प्ले कर रहे हैं। हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, हमें इसके ऊपर तनकीद नहीं करनी चाहिए। मेरी ये सोच है, क्योंकि इमरान खान खुद जब कहता है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से है, तो उसमें अगर कोई पॉजिटिव मुज़ाकरात कर रहा है, देखिए हम डील के खिलाफ हैं, क्योंकि डील ज़ात के लिए होती है, मुज़ाकरात के खिलाफ कभी भी नहीं है। हम इमरान खान ने खुद कहा कि मैं माफ़ करता हूँ सबको पाकिस्तान के लिए, लेकिन डील नहीं, मुज़ाकरात आगे के लिए। ये मुल्क ऐसे रास्ते पे चले। देखिए इस वक्त हमारे मुल्क पे 72,000 अरब कर्जा चढ़ा हुआ है। मैं वाय सुबह हूँ कि मैंने 1 रुपया कर्जा नहीं लिया, 50 अरब मैंने उतार भी दिया इस 1 साल में। लेकिन क्या कर्जों पे चलने वाली कौमें खुददार बन सकती हैं, खुद मुख्तार बन सकती हैं? नहीं। इसीलिए हमारी जो तबाही हुई पड़ी है उसकी वजह यही है कि नाम खुददार है, नाम खुद मुख्तार है। आज जब मेरे फैसले बैठ कर अमरीका या XYZ कोई भी करेगा तो सारी बात है मेरी आवाम से मेरा एतमाद जब उठेगा तो आगे जब नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए खुददारी खुद मुख्तारी के लिए पहले अपने फैसले खुद करने की आज़ादी होनी चाहिए। इसलिए इमरान खान कहता है ना हकीकी आज़ादी, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि हकीकी आज़ादी का मतलब क्या है। ये मतलब है उसका, ये हकीकी आज़ादी कि अपने फैसले अपनी आवाम की सोच के मुताबिक, अपने मुल्क, अपना दीन, अपने मुल्क की हालात, अपने लोग, अपनी कौम के लिए मैं खुद करूँ। इमरान खान साहब को जेल में एस्टेब्लिशमेंट दे रखा है या हुकूमत ने? इमरान खान साहब को जेल में एस्टेब्लिशमेंट दे रखा है या हुकूमत ने? CBM बड़े सिंपल है। पाकिस्तान के लिए इमरान खान ने कहा और हमेशा कहा कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान में नंबर 1 आइन की बालादस्ती, नंबर 2 कानून की बालादस्ती, नंबर 3 हकीकी जमहूरियत, नंबर 4 कि जिसका जो काम है आइन की किताब में लिखा हुआ है अपनी डोमेन में रहकर वही काम करेगा, नंबर 5 ह्यूमन राइट्स। खान ने अपने लिए कोई कभी बात नहीं की है। और ये वो चीज़ें हैं कि जब इस्टेब्लिश हो जाएंगी तो फिर ज़ाहिरी बात है फिर मुल्क आगे बढ़ेगा। फिर मुल्क जिस आइन के मुताबिक बना है, जिस नज़रिए के मुताबिक बना है उस पर काम करेगा। तो मुल्क जब आगे बढ़ेगा तो ये बड़ी क्लैरिटी है कि इमरान खान के बगैर इस वक्त आप इंटरनेशनली इस्टेब्लिश नहीं कर सकते कि उस मुल्क में स्टेबिलिटी है। आप 100 कहानियाँ सुनाओ, 100 झूठ बोलो, 100 ड्रामे करो, 100 सेमिनार करो, कोई फ़ायदा नहीं है। इमरान खान बाहर होगा तो एस्टेब्लिश होगा कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी है। पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान बेगुनाह जेल में क्यों है, उसका मैंडेट चोरी हुआ है और उसके बगैर ये अवाम इमरान खान के साथ है। और ये जो हुकूमत बैठी हुई है ये बेसिकली फॉर्म 47 वाली वो हुकूमत है जिसके साथ अवाम नहीं है। तो अवाम के बगैर हुकूमत क्या डिलीवर करेगी? इमरान खान साहब को जेल में एस्टेब्लिशमेंट दे रखा